بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم 4 قابل عبرت عورتوں کا ذکر کریں گے۔ یہ عورتیں کون ہیں اور قابل عبرت کیوں ہیں، اس واقعے کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو سننے سے پہلے ہمارے اس چینل ریاست آف اسلام کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ایسے قابل عبرت واقعات، سبق آموز واقعات آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی عورت جس کا نام واحلہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین اور بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہو گئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام معاذ اللہ مجنون اور پاگل ہیں، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ ناظرین محترم، دوسری عورت واعلہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت سے صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ واعلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واعلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے ہوئے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قوماہو یا قوماہو یا قوماہو، ہائے ارے میری قوم، ہائے ارے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ ناظرین محترم، تیسری عورت یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا، ہارتے ہوئے شکست خوردہ دیکھ لیا، تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر یعنی حضرت آسیہ پر بڑے بڑے عذاب کے بہت زیادہ پہاڑ توڑ دیے۔ آپ کو زد و کوب کے بعد کہ میخیں گاڑ دیتا تھا آپ کے جسم میں، آپ کے پاؤں میں
کیل ٹھکوا دیتا تھا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ اتنی اس نے ظلم ڈھائے اپنی بیوی پر حضرت آسیہ پر، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا، لیکن ان مصائب میں اور شدید مصائب کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، ان کی موت ہو گئی اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اور ابن کیسان ایک بزرگ ہیں، نہایت ہی مرتبہ بڑے مرتبے والے اعلیٰ بلندی کے یہ محدث ہیں، ان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ ناظرین محترم، اب چوتھی قابل عبرت عورت کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ہے حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی ایذائیں پہنچائی، مگر یہ حضرت مریم صابرہ شاکرہ بن کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تعریف میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین محترم، ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت واعلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اسی میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ تو ناظرین محترم، یہاں ان 4 عورتوں کے واقعات کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ واحلہ اور واعلہ یہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر بھی کفر اور نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئی، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہونے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا، اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں پر میں حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کا ایک واقعہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما
بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دی۔ جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 صاع جو لے کے آئے، ایک صاع تینوں وزن پکایا، ایک صاع تینوں دن پکایا، یعنی 3 روزے رکھے، 3 دن ایک صاع، ایک دن دوسرا صاع، دوسرے دن تیسرا صاع، تیسرے دن پکایا۔ لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزے داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئی تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن قیدی دروازے پر آ گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دنوں سب روٹیاں سائلوں کو دے دی گئی، مانگنے والوں کو دے دی گئی، اور ان روزے داروں نے صرف پانی سے روزہ افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ چنانچہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر کی نوکرانی تھی، خادمہ تھی۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ تو ناظرین محترم، اس واقعہ سے بھی ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ اہل بیت نبوت کی سخاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، معلوم ہوتے ہیں۔ مسلسل 3 روزے اور سحری اور افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالی ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے ان پیارے محبوب بندوں کی اللہ ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔